الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى إلى آخر الآية. وقال الله تعالى کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. صدق اللہ العلی العظیم. قابل احترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کی عنایات ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے وہ ہم اپنے گھر میں بلاتا ہے. اور اس کی رحمتوں کا سلسلہ اس طرح سے جاری ہے کہ روز اول سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا تو پتلہ خاکی تیار ہونے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو ایک اکرام سے اور انعام سے نوازا گیا، اور وہ انعام و اکرام ساری خلقت پر بھاری تھا. موجودہ مخلوقات بھی اس سے عاجز تھی. وہ کیا تھا؟ علم کی نوازش. جس کو قرآن نے اس طرح سے ذکر فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی گئی. اسماء دنیا بھر کی تمام چیزیں، آنے والے زمانے میں جو کچھ ظہور ہونے والا ہے، قیامت تک جو بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنی قدرت سے پیدا فرمائے گا، تمام انسانوں کے باپ اور سرچشمہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا. اور جب امتحان لیا کہ میں نے آدم کو جو سکھایا ہے، فرشتوں تم بھی بتا دو ذرا، وَأَنبِئُونِی، مجھے خبر دو. تو وہاں تمام ملائکہ جن کو اپنی عبادت پہ ناز تھا اور اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں، سر بسجود ہونے کا مطلب سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ ہم تو لا علم لنا الا ما علمتنا، جو آپ نے بتایا ہمیں، جو کچھ ڈیوٹی دے رکھی ہے، جو کچھ فرمان ہمارے سپرد کر رکھا ہے، بس ہم اس کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں جانتے. لیکن آدم علیہ السلام تھے کہ فر بتانے لگے. جو بتایا سکھایا تھا، حافظے میں تھا، میموری میں تھا، فوراً بتانا شروع کر دیا. یہی حضرت انسان کی فضیلت کا تاج ہے، برتری کا تاج ہے، اور عظمت کا مینارہ ہے ساری دنیا پر، ساری خلقت پر. قرآن کریم بھی سارے علوم کی ایک محیط کتاب ہے، اور قرآن بھی علم کا خزانہ ہے. جتنے
اللہ رب العزت نے کلام نازل فرمائے، صحیفے نازل فرمائے، یا دنیا میں جو بھی کتاب لکھی گئی، ساری دنیا کا علم ایک طرف اور قرآن کریم کا علم ایک طرف، جو قرآن میں سما دیا، قرآن میں اللہ نے پوشیدہ فرما دیا، اتنا بڑا خزانہ اللہ نے قرآن کریم کے اوراق میں محفوظ کر دیا۔ اسی کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میں نے اس سے پہلے آیت پڑھی، قل ادعوا اللہ اعبدوا الرحمن، کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلاؤ پکارو رحمان کو، اللہ کے نام سے یا رحمان کے نام سے پکارو، اور یہ اسماء حسنہ میں سے ہے۔ ذاتی نام اللہ کا اللہ ہے، لیکن صفاتی ناموں میں رحمان اور دوسرے اسماء ہیں، لیکن ان صفاتی ناموں میں سب سے افضل نام رحمان ہے، سب سے افضل نام، سب سے مبارک نام۔ سورہ رحمان کو اس سے شروع کیا گیا، اسماء حسنہ میں سے پہلا نام رحمان لیا، اور اسی سے رحیم بھی بنا۔ رحیم جو لوگ عربی جانتے ہیں تو اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم صفت مشبہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے کہ متواتر، لگاتار رحمت کا سلسلہ جاری ہو، بلا انقطاع سلسلہ جاری ہو، جاری رہے، کنٹینیو، اس کو رحیم کہتے ہیں۔ اور وہ رحمت بھی بے پایا ہوتی ہے، بے پناہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اس کی رفتار کم ہوتی ہے یا اس کی مقدار کم ہوتی ہے، لیکن رحمان کا مطلب ہے کہ موسلادھار بارش کی طرح رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جس کے پاس رحمت ہو طوفانی انداز میں، اور اس طرح سے وہ جاری ہو، تو اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو گویا کہ بلند ترین رحمت جہاں جمع ہوتی ہے وہ رحمان ہے۔ اسے کہتے ہیں اپنے لفظوں میں ٹاپ کلاس کی جو رحمت ہوتی ہے، کہتے ہیں نا کہ بہت اسٹینڈرڈ، اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے۔ تو رحمان میں وہ رحمت موجود ہے، اور رحمت کی نعمت ایسی ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو راہ مفر نہیں ہے، راہ فرار نہیں ہے، اسے چاہیے۔ اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اس کا کام نہیں بنے گا، کتنا ہی عابد ہو، کتنا ہی زاہد ہو، کتنا ہی روزے دار ہو، کتنا ہی بڑا حاجی ہو، نمازی ہو، تاجر ہو، بہت عبادت گزار انداز میں، کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہوں عبادت کے، اللہ کی بندگی عبدیت کا معاملہ اس کے ساتھ اتنے اس درجے کا ہو کہ اس نے ریکارڈ بنا دیا۔ لیکن ہم یہ بھی غور کریں کہ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ریکارڈ کون بنائے گا؟ آپ کے بارے میں جیسا کہ کئی بار یہ بات آ گئی ہے، آتی رہتی ہے کہ آپ کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ اللہ کی یاد سے آپ غافل ہیں، اور ذکر الہی، یاد الہی سب سے بڑی عبادت ہے۔ جب کوئی لمحہ غافل نہیں ہے، کہیں بھی لاپرواہی نہیں ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزر رہا ہے، کوئی ساعت ایسی بھی نہیں گزر رہی ہے، تو اس سے بڑا عابد اور زاہد اور متقی کون ہوگا؟ اور جب اس درجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف حاصل تھا، یہ کمال حاصل تھا، یہ جمال حاصل تھا، تو پھر آپ کا بھی یہ فرمانا کہ رحمت کے بغیر میرا بھی بیڑا پار نہیں ہونے والا، رحمت مجھے بھی چاہیے۔ اگر رحمت الہی نہیں ہوگی، جوش میں نہیں آئے گی، تو میرا بھی کام نہیں بنے گا۔
اگر اللہ تعالی عدل پر آ گیا کہ انصاف کروں گا تو انصاف کے معاملے میں ہم لوگ پیچھے ہو جائیں گے، ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے رحمان بول کر یہ بتا دیا کہ میں رحمت سے بھرا ہوا ہوں، اور اس رحمت کا یہ اثر ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا، قرآن سکھایا، علم القرآن۔ جیسے رحمت کے میدان میں یکتا ہوں، ممتاز ہوں، کوئی میرے مقابلے میں نہیں ہے، ایسے ہی علم کے مقابلے میں، علم کے معاملے میں قرآن کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ قرآن کو بھی اعلیٰ درجہ حاصل ہے علم میں، وہ لاثانی ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بھی علم میں اس کو اللہ نے ایسا علم سے بھر دیا ہے، کوئی سوال ایسا نہیں ہے علم کا جو قرآن نہ دیتا اس کا جواب۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے فرمایا علم القرآن، تعلیم دی قرآن کی، جس کا مطلب ہے کہ رفتہ رفتہ حسب حالات، حسب ضرورت قرآن کو سکھایا، جیسے جیسے ضرورت پیش آئی۔ علمہ کے اندر خود موجود ہے یہ بات، ورنہ اور بھی الفاظ تھے اس کے علاوہ، لام پہ تشدید نہ آتی، یا قرا کا لفظ آیا تھا، ہم نے پڑھایا اقرا وغیرہ وغیرہ۔ اتنے نقطے ہیں قرآن کے اندر، قرآن کے ایک ایک لفظ میں۔ سورہ رحمان کو اسی وجہ سے قرآن کی زینت بتایا گیا کہ ہر چیز کا ایک جمال ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لیجیے، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہماری زینت کپڑے، خوشبو، پانی سے دھونا، صابن سے نہانا، یہ جمال اور زینت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی زینت بنایا ہے۔ زینت کس کو بنایا ہے؟ سورہ رحمان کو۔ اور وہ اس لیے کہ سورہ رحمان میں جا بجا انعامات الہی کا اور جنت کے تذکرے ہیں، وہاں پر انعامات الہی کا ذکر ہے اور جنت کے تذکرے ہیں، حور و غلمان کا ذکر ہے، نہروں کا ذکر ہے، تذکرہ ہے، افجار کا ذکر ہے، اس کا محلوں کا ذکر ہے، حور مقصورات فی الخیام، قصور۔ اس طرح سے تو ظاہر بات ہے کہ جنت کی وہ زینت ہے۔ جب جنت کی زینت کا سامان ہے وہ سب، تو جو اس میں تذکرہ ہے سورہ رحمان میں، لہذا اس کو بھی قرآن کی زینت بنا دیا۔ جیسے سورہ یاسین دل ہے قرآن کا، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ رحمان کی فضیلت یہ کیوں ہے۔ سورہ رحمان میں اس طرح سے اللہ نے بلیغ پیرائے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، الرحمن علم القرآن، قرآن سکھایا۔ قرآن مصدر علوم ہے، سرچشمہ علوم ہے، اور ایسا فیضان ہے علم کا قرآن کے اندر کہ کوئی بھی اولین اور آخرین کی بات ایسی نہیں ہے جو اس میں نہ ہو۔ پھر آگے علم القرآن کے بعد خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، تخلیق فرمائی انسان کی۔ حالانکہ اللہ نے انسان کے علاوہ، انسان کے ما سوا تمام مخلوقات کو کیا کسی اور نے تھوڑی بنایا اللہ کے علاوہ؟ ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ساری مخلوق کو، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور اس کو منظم کیا، نہ صرف بنایا، ما سواہا، اس کو درست بھی بنایا۔ تو اس طرح سے انسان کا ذکر اس لیے صرف فرمایا کہ انسان بھی تمام مخلوقات میں مکمل ہے، کامل و مکمل ہے۔ تخلیق کی معراج ہے وہ بھی،
تخلیق کا شاہکار ہے وہ بھی. جتنی بھی مخلوقات ہیں، تخلیقی جتنی بھی مثالیں ہیں، ان سب میں ایک عجیب و غریب نمونہ ہے. قرآن میں ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. ہم نے مکرم بنایا انسان کو، اور خشکی اور دریا میں اس کو ہم نے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ لاد دیا، یا اس کو اس طرح سے ہم نے اس کے لیے وہ چیزیں دی، اور پھر رزق دیا. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق عطا کیا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور اعلیٰ اور برتر بنایا ساری مخلوقات میں. تو افضل ترین مخلوقات میں سے انسان ہے، اس لیے کیا فرمایا وَخَلَقَ الْإِنسَانَ. اور علم الانسان، علم القرآن کو خلق الانسان پر اس لیے مقدم کیا اور اس سے پہلے بیان کیا تاکہ تعلیم کی اہمیت اجاگر ہو. تعلیم کا درجہ کیا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ انسان کو کم مقصد اعظم بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور علم کو پھیلائے اور علم کو فروغ دے، عالم بنے اور معلم بنے، خود بھی جانے دوسروں کو بھی جنائے، خود بھی سیکھے دوسروں کو بھی سکھائے. اسی لیے فرمایا آگے وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ، اس کو بیان کی، گویائی کی قوت اور توانائی اور نعمت عطا فرمائی. ساری مخلوقات جتنی بھی ہیں، حالانکہ ہر چیز پیدا کی اللہ نے. بھئی انسان کے اعضاء و جوارح جتنے ہیں سب اللہ نے بنائے ہیں. کان کا خالق کوئی اور ہے کیا؟ اندر پردے میں ایسی سماعت دبیس پردے ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، اور وہاں کوئی ایسی مکھی یا مچھر بھی آگے وہ نہیں کرتا انٹرفیئر یا دخل اندازی نہیں کرتا کہ جا کے پردے کو توڑ دے فوراً. اللہ نے وہاں اس کا انتظام کیا، اس کی بقا کا، اس کی حفاظت کا. آنکھوں کے پردے، آنکھ کو بنایا اللہ نے، آنکھ کے اندر روشنی عطا فرمائی، دماغ دیا، دل دیا. ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، ساری چیزیں اللہ خالق ہے. لیکن صرف یہی کہ بیان عطا کیا اللہ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری مخلوقات کو یہ شعور حاصل نہیں ہے. آپ نے دیکھا کسی مویشی کو، کسی حیوان کو انسان کے علاوہ کہ وہ آپ سے بات کرتا ہو، سوائے اس کے کہ وہ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو سکھا دیں، رٹا دیں، ورنہ آپ میں سے کوئی کہہ دے گا ہاں ہمارے یہاں طوطا پلتا ہے، طوطا بہت اچھی بات کرتا ہم سے. اور بعض لوگ تو جو پالنے والے لوگ ہیں، ماہرین شیر کے، کتوں کے اور دوسروں کے، وہ ان کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، اپنے کلچر میں رنگ لیتے ہیں، اور واقعی ان کی اداؤں کو پہچان جاتے ہیں. وہ جس وقت سیٹی بجائیں گے تو بھاگا ہوا آئے گا، اور اس کو بھگانے کا اشارے الگ ہیں. تو وہ کہیں گے کہ احساس ہے اس کے اندر، احساس فہم ہے، لیکن وہ آپ سے بات تو نہیں کر سکتا. آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو جواب دے دے فوراً. تو یہ انسان کو اللہ نے صفت، عظیم صفت عطا فرمائی، نعمت عظمی عطا فرمائی. علمہ البیان. اور اسی لیے اس کے بارے میں کہا، میں نے آیت پڑھی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے نازل کی ہم نے کہ اس میں تدبر کریں، گہرائی میں جا کر کے غور کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور قائم کریں، آیات میں بھی کریں. یوں تو پورے قرآن میں فلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، مکمل قرآن کے لیے بھی الفاظ ہیں، لیکن مخصوص طریقے پر آیات میں بھی سرچ کرنے کا، اسٹڈی کرنے کا اور غور و فکر کی تعلیم دی گئی کہ آپ اس میں بھی غور و فکر کریں. آیات میں بھی ایک ایک آیت کے نقطوں کو سمجھیں، اس کے رموز کو سمجھیں، اس کے اشارات کو سمجھیں.
اسی لیے میں نے ان 4 آیتوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یوں تو حضرت ابی بن کعب بہت بڑے حافظ، جلیل القدر صحابی اور بہترین آواز والے، بہترین قاری، بہترین مجود، اور صحابہ کرام بھی قرآن شریف بڑے خوش انداز میں پڑھتے تھے، خوش لہنی میں پڑھتے تھے، بہت اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے. لیکن ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پڑھتے ہوئے دیکھا اللہ کے رسول نے، گزرتے ہوئے جا رہے تھے رات کو تہجد کی نماز میں. تو اس کے بعد فجر میں ملاقات ہوئی. کہا یا ابو موسیٰ حل قد اوتی کا مزمار من مزامیر آل داود. تجھ کو اللہ نے ایسا ساز دے دیا ہے، ایسا میوزک دے دیا ہے تجھے قرآن کے ذریعے سے کہ جو آل داود کو ملا تھا. داود علیہ السلام کا لحن اور آواز بہت اچھی تھی، صاحب الصوت تھے. جب وہ پڑھا کرتے تھے تو چرندے اور پرندے بھی ان کی آواز کو سن کر کے ان کے ارد گرد آ جاتے تھے. حتیٰ کہ یوں آتا کہ پہاڑوں میں بھی ایک لرزش طاری ہو جاتی تھی، پہاڑ بھی قریب ہو جاتے تھے سننے کے لیے. ہمیں یقین نہیں آئے گا چونکہ ہمارے دور میں یہ نہیں ہو رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے بارے میں، آپ کے اقتدار کے بارے میں اگر کوئی شک کرے گا کہ آپ سے انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی مانوس تھی اور آپ کی حکومت کے زیر اثر تھی، جو آپ چاہتے تھے وہ کرتے کام لیتے تھے، جنات ہوں اور دوسری مخلوقات ہوں، حتیٰ کہ درندے ہوں، پرندے ہوں، ان سے بھی آپ نے کام لیا، تو یقین نہیں آئے گا اب فی الحال. لیکن وہ اگر وہاں شک کریں گے تو ایمان ہمارا ناقص ہے، ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے گی. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کا جیسا لہجہ اور یہ خوش آوازی تمہیں نصیب ہے، بڑا اچھا پڑھتے ہو، تحسین فرمائی آپ کی. اور پھر وہ حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں بیانیہ، قوت بیانیہ عطا فرمائی. معافی ضمیر کی ترجمانی کے لیے اللہ نے ہمیں زبان دی، ہمیں کچھ کہنے کے لیے اللہ نے ہمیں نطق و گویائی عطا کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے جو علوم کا دریا ہے، علوم کا منبع ہے، علوم کا مصدر ہے، یعنی قرآن کریم، ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے، اسی کی تعلیم دیں گے. اسی لیے فرمایا گیا کہ بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اسی کی روشنی میں ہمیں محنت کرنی چاہیے. اور کوئی بھی علم ایسا نہیں ہے جب کسی علم کو آپ پھیلائیں گے اگر حسن نیت سے اور اچھے ارادے سے اگر اس کی تشہیر کریں گے، اس کی تبلیغ کریں گے تو وہ قرآن سے متصادم ہوگا، قرآن کے مشن سے متصادم ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عین قرآن کے مطابق ہوگا. ہم یہ نہ سمجھے کہ انجینئرنگ کا علم یا اور وکالت کا علم یا اور دوسرے علوم جو ہیں وہ اس سے خارج ہیں. آج صبح بات تھی کہ ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا تو ہمیں ہر محاذ پر عابد رہنا چاہیے. بازاروں میں بھی عبادت ہماری ہونی چاہیے. بازاروں میں عبادت یہ ہے کہ ہم کم نہ تولیں، کم نہ ناپیں، جھوٹ نہ بولیں اور اخلاق سے تجارت کریں. ازدواجی رشتوں میں عبادت یہ ہے کہ بیوی کو خوش رکھیں، اس کے لیے خوشی کا سامان بنیں. اور ماں باپ کی، والدین کے حقوق کے لیے عبادت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قرۃ عین بنے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے.
انہیں فخر ہو اپنی اولاد پر. اس طرح سے ہر جگہ آپ جہاں بھی ہیں، جس میدان میں، مدرسے میں ہیں، مسجد میں ہیں، آپ ایسا کردار ادا کریں کہ جماعت آپ سے خوش ہو، ہمارے رشتہ دار ہم سے خوش ہوں، ہم ان کے لیے باعث خیر بنیں، تاکہ ہمیں فلاح و فوز عطا ہو اور اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرمائے. بس یہ ہے کہ بظاہر تو میں نے 4 آیتیں بیان کی ہیں، لیکن اگر ہم اس کے اندر جب غوطے لگائیں گے تو ہمیں پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا، اور جب پورا قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو عمل کرنا بھی آسان ہوگا. اور مقصد اس طرح کے موضوعات کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں طلب پیدا ہو، ہمارے اندر تڑپ پیدا ہو، کرب پیدا ہو، اور ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو کہ ہم سیکھیں. ہم ایسے علماء کرام کی مجلس میں جائیں جہاں ہمیں سب کچھ یہ مل سکے اور ہماری روح کو غذا مل سکے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.